بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں آیت نمبر 123 سے 132 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، یعنی کہ خدا کو جو کہ تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، خدا کے بندگان خاص میں مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر ہم نے پچھلوں میں باقی رکھا کہ آل یاسین پر سلام۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ ماہرین انساب کے مطابق الیاس علیہ السلام کا سلسلہ نسب الیاس بن یاسمین بن فنحاس بن ایزار بن ہارون ہے، اور بعض کے نزدیک آپ کا شجرہ نسب الیاس بن معاذ بن ہارون بن عمران بیان کیا جاتا ہے۔ علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ آپ کو اہل بلبک کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ دمشق کے مغرب میں ایک شہر کا نام ہے۔ الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے کہا کہ اپنے بت کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اور ایک بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کر دینے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ قوم کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار کے نیچے جا کر چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور نئے بادشاہ کو تعینات کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نئے بادشاہ نے دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے اکثر افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت وہب بن منبع سے روایت کی جاتی ہے کہ جب الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کو اذیت پہنچائی تو آپ نے اللہ سے روح قبض ہونے کی دعا مانگی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ اس کے اوپر سوار ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردے میں کر لیا، نورانی لباس پہنایا اور آپ سے کھانے پینے کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ اس طرح آپ ملکی بھی ہیں اور بشری بھی، ارضی بھی ہیں اور سماوی بھی۔ اصل میں یہ روایت جو بھی آخر میں آپ سے بیان کی گئی اسرائیلیات کی طرف سے ماخوذ ہے۔ اس صورتحال میں اسے نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی قبول کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام بقیعی کے نزدیک یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے بعد یسی بن اخطوب کو تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کی وصیت کی تھی۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ گزشتہ قوموں کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کرنے والے کالب بن یوحنا ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے۔ کالب بن یوحنا کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی نگرانی کرنے والے حزقیل بن بوزی ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور اللہ کے حکم سے مر گئے تھے، اللہ کے حکم سے پھر زندہ کر دیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ اور پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب کالب بن یوفنا کو
یوشع علیہ السلام کے بعد فوت کر دیا گیا تو ان کی جگہ حزقیل بن بوزی کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ آپ ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے اور آپ نے ہی اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ لوگ ایک وبا کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کر بھاگے تھے اور ایک چٹیل میدان میں جا پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم سب لوگ وہیں پر مر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان سب لوگوں کو اور ان کی لاشوں کو درندوں سے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ کئی زمانے گزر گئے۔ پھر وہاں سے حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کو یہ معاملہ جان کر بہت حیرانی ہوئی۔ آپ سے بذریعہ وحی کہا گیا کہ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کر دے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو ملا کر کہو کہ گوشت پہن لیں اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ جناب حزقیل نے ان کو اسی طرح ہلایا تو تمام افراد بیک وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عباس کے مطابق ان افراد کی تعداد کہیں 4,000 اور کہیں 40,000 منقول ہے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنی اسرائیل میں حزقیل علیہ السلام کے قیام کی مدت کا علم نہیں ہو سکا۔ بہرحال آپ کے وصال کے بعد بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انہی بتوں میں سے ایک بت کا نام بال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا تھا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔